السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد اذکار جو ہم کرتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والی تسبیح جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو 33 مرتبہ اور الحمدللہ 34 مرتبہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس کو اکثریت جو ہے ہم دونوں ہاتھوں پہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں نے تحقیق کی کہ ہم جو عمل بھی کریں، ایک تو ہم دین سے دور ہیں، دوسرا پھر جو ہے مہر نبوت والا عمل جو ہے وہ اگر ہم نہ کریں گے تو ہمیں جنت میں کیسے لے جائے گا۔ تو اسی لیے میں نے تحقیق کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے پڑھنا چاہیے، اور علماء اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہاتھ سے۔ تو میں نے تحقیق کی کہ مولانا مفتی زرولی صاحب کا بیان میں نے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ ہمارا مد مقابل جو ہے جو ہم مسلک نہیں ہے، اگرچہ وہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو اپنانا چاہیے، نہ کہ اس کی ضد میں اس عمل کو جھوٹا یا پھر غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو مولانا مفتی زرولی صاحب جو احسن العلوم کے کراچی میں ماشاءاللہ محتمم بھی ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے مدرس بھی ہیں، دورہ تفسیر بھی ہر سال پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو سنت سے ثابت ہے وہ دہنے ہاتھ پہ ہی جو ہے تسبیح کرنا سنت ہے، ثابت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تسبیح جو ہے دہنے ہاتھ پہ، باقی جو ہے اگر ہم تسبیح کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا عمل ہے جو ہم کرتے ہیں روزانہ، یا پھر روزی رزق کے لیے، یا پھر جو ہے اپنی حفاظت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، باقی جو تسبیح ہوتی ہے دانے والی اس پہ جو ہے نا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو بات آئے گی کہ نماز کے بعد جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو ہے عمل مبارک کیا فرماتے تھے، تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھتے اور کیا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے علماء اہل حدیث بھی اور علماء دیوبند بھی اس بات پہ جو ہے اس بات پہ ایگری ہیں کہ دائیں ہاتھ پہ، ایک ہاتھ پہ ہی جو ہے تسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو اگر یہ میری رائے ہے اور میری یہ تحقیق ہے، آپ بھی علماء کرام سے پوچھیں، کیونکہ ہم نے سارا جو ہے ٹھیکہ جو ہے علماء کرام پہ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی علم ہونا چاہیے تحقیق کے ساتھ، اور ہم ان باتوں کو بھی دیکھیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں علماء کرام سے پوچھیں، علماء اہل حدیث ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء بریلوی ہیں، جو اپنے مسلک کے ہیں ان سے پوچھیں اور کہ ہمیں بتائیں، تو وہ ضرور بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکثریت جو ہے کافی جو ہیں وہ نہیں بتاتے کہ یہ کس لحاظ سے پوچھ رہا ہے، یا پھر اس بات کو جو ہے نا ماننے پہ ایگری نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے ہمیں تحقیق کے ساتھ ان باتوں کو سوچنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، تاکہ ہمارا عمل جو ہے وہ مسنون ہو جائے اور راہ نجات ہمارے لیے بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔